الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. حق صدر الشيخ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستوں بزرگوں، آج کی عظیم الشان محفل مولا مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کے ذکر مبارک کے سلسلہ سجائی گئی ہے. اللہ تعالی یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے منجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. آج اپنی تقریر کا آغاز اپنے معمول سے ذرا ہٹ کر کروں گا. عمومی طور پر میں اپنے بیان کو زیادہ تر قرآن مجید فرقان حمید کی مبارک آیتوں سے پیش کرتا ہوں، احادیث بھی پڑھتا ہوں، لیکن آج کا بیان میں نے شروع ہی ایک روایت سے کرنا ہے، کیونکہ یہ روایت ہم سے زیادہ ہمارے مہربان پڑھتے ہیں، اس لیے میں اس روایت سے آغاز کرنے لگا ہوں تاکہ جس بات پر ہمارا اور ہمارے مہربانوں کا اتفاق ہے اس متفق علیہ بات سے تقریر کا آغاز ہو سکے. وہ کیا؟ ایک روایت پڑھی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے.
حضرت علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لیکن آپ سنیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا روایت پڑھ ہر کوئی لے گا, سمجھ صرف سنیوں کو آئی ہے. سامنے بیٹھے سمجھانا مجھے نہ آسان. ذرا توجہ کیجئے گا. اللہ کرے جو جلدی قریب آ جائے وہ مصطفیٰ کے قدموں میں جلدی پہنچے. آج حضور کے دل میں روایت کیا ہے کہ حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن اس کا مطلب پتہ ہے کیا بنتا ہے؟ مطلب بڑے نکلتے ہیں اس کے. مطلب پہلا, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, علی قرآن کے ساتھ, دونوں جدا نہیں ہوں گے. یہ روایت ہے نا. اس کا مطلب ہے جہاں علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. جہاں حضرت علی ہوں گے وہاں قرآن ہوگا. جہاں قرآن ہوگا وہاں مولا علی ہوں گے. جہاں مولا علی نہیں, جہاں مولا علی نہیں, جہاں مولا علی نہیں وہاں قرآن بھی نہیں. جہاں قرآن نہیں وہاں مولا علی بھی نہیں. اب سمجھ آئی نا. لوگ ٹیک لگانے کے باوجود بھی کچھ لوگ حافظ نہیں بن سکتے. کیوں؟ علی علی یہاں ہے بس. یہ حدیث تو وہ بھی پڑھتے ہیں, ہم سے زیادہ پڑھتے ہیں, لیکن سمجھ نہیں آئی نا. میرے آقا فرماتے ہیں علی جہاں ہوں گے وہاں قرآن بھی ہوگا. جہاں قرآن ہوگا وہاں علی بھی ہوں گے. اور حوض کوثر تک دونوں اکٹھے ہیں, جدا نہیں ہوں گے. مطلب جس کے دل میں علی آئیں گے اسی دل میں قرآن آئے گا. جس دل میں قرآن نہیں آئے گا سمجھ لو اس دل میں علی بھی. جہاں قرآن آئے گا وہاں علی آئیں گے. جہاں علی آئیں گے وہاں قرآن آئے گا. جہاں علی نہیں وہاں قرآن نہیں. جہاں قرآن نہیں وہاں علی نہیں. سنیوں بتاؤ, سنیوں کے سینے میں قرآن ہوتا ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہمارے سنیوں میں تو 5-5 سال کے بچے بھی حافظ ہیں. بلکہ سنیوں کے پیر غوث اعظم کو دیکھو پیدا ہوتی 18-12 حافظ ہیں. پتہ چلا سرکار کا فرمان حق ہے. جہاں علی ہے وہاں, اور جہاں علی نہیں وہاں قرآن بھی. دوسرا مطلب اس کا, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اس کا مطلب جس کو قرآن اچھا کہے علی بھی اس کو اچھا کہیں گے. جس کو قرآن برا کہے علی بھی اس کو, اور جس کو علی اچھا کہے قرآن بھی اس کو اچھا کہے گا. جس کو علی اچھا نہیں کہتے قرآن بھی اس کو اچھا. کیوں؟ علی اور قرآن جدا نہیں نا. قرآن اور علی, اگر صدیق کو قرآن جنتی کہے علی بھی جنتی کہیں گے. اگر صدیق سے جلنے والے کو قرآن کافر کہے تو مولا علی بھی اس کو, کیوں؟ مولا علی قرآن سے جدا تو نہیں نا. علی اور قرآن اکٹھے, جدا نہیں ہے. جس کو قرآن نے جنتی کہا علی بھی اس کو جنتی کہیں گے. جس کو قرآن جہنمی کہے علی بھی اس کو جہنمی کہیں گے. جس کو ووٹ علی دیں گے قرآن بھی اس کو ووٹ دے گا. جس کو کہیں گے علی کے پیچھے امام کے اللہ اکبر,
جس کو علی امام مانیں گے، جس کو علی خلیفہ مانیں گے، اس کو قرآن بھی امام بنائے گا، قرآن بھی اس کو خلیفہ بنائے گا۔ کیوں علی اور قرآن جدا؟ بولو جدا۔ اب میں نے صرف آپ کے سامنے آج قرآن کی کیا رائے ہے صحابہ کے بارے میں، قرآن کی کیا رائے ہے اہل بیت کے بارے میں، قرآن کی کیا رائے ہے مولا علی کے بارے میں، قرآن کیا کہتے ہیں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا علی کے بارے میں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پڑھنا ہے۔ آپ نے یقین رکھنا ہے کہ بالکل سیم یہی عقیدہ پیر علی کا ہے، کیونکہ پیر علی اور قرآن جدا نہیں۔ جو پیر علی کو اور قرآن کو جدا کرے وہ خود ایمان سے جدا ہو جاتا ہے، ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اچھا ایک اور بات قابل توجہ ہے، حضور فرماتے ہیں علی اور قرآن اکٹھے ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد صحابہ نے قرآن لکھا، مولا علی نے بھی قرآن لکھا، صحابہ نے اپنا قرآن لکھا ہوا لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، مولا علی نے جو قرآن لکھا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا تو خلیفہ وقت نے اس کو مسترد کر دیا، تو مولا علی نے وہ قرآن لے کر غار کے اندر چھپا دیا، قرآن دنیا کے اندر نہیں ہے، قرآن چھپ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن اگر قرآن چھپ گیا ہے تو پھر علی بھی چھپ گیا ہے۔ اگر علی آج بھی کرم فرماتے ہیں، اگر علی آج بھی مشکل کشا ہیں، اگر علی کے جلوے آج بھی دنیا کے اندر ہیں تو وہی قرآن آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ یہ عجیب بات ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام مہدی وہ قرآن لے کر آئیں گے، پھر مولا علی کو کیسے مانتے ہو؟ مولا علی بھی تو پھر گئے نا، اگر قرآن گیا تو علی بھی گئے، اگر مولا علی کو آج بھی تم مانتے ہو تو آج قرآن کو بھی ماننا پڑے گا۔ یہ باتیں سمجھ آگے کہ نہیں؟ عقلی باتیں ہیں، اللہ کرے پلے پڑ جائیں، عقل میں آ جائیں، کچھ سمجھ میں آ جائیں، امید ہے مجھے سمجھ آ جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمتیں بیان اور سمجھیے گا کہ یہی ووٹ علی کا ہے جو ووٹ قرآن کا ہے۔ آواز کرو، توجہ ہے سب کی؟ سب سے پہلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان میں آیتیں ہیں قرآن سے چند آیتیں پڑھتا ہوں، سینکڑوں آیات ہیں، محبت سے درشتی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللیل اذا یغشا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ کس چیز کی قسم؟ جب وہ چھا جائے۔ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى، اللہ فرماتا ہے قسم ہے دن کی جب وہ خوب چمک جائے۔ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، قسم ہے اس کی جسے اللہ نے مذکر پیدا کیا، جسے اللہ نے مؤنث پیدا کیا، مذکر مؤنث کی بھی قسم۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ جو دیتا ہے اللہ کی راہ میں اور تقوی کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے،
وصدق بالحسنى، اور وہ جو تصدیق کرتا ہے اچھی بات کی، اسلام کی تصدیق کرتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ہم جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ والی آیتیں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کی شان میں اتاری ہیں۔ صدیق اکبر اللہ کی راہ میں مال بھی دیتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کی وہ تصدیق بھی کرتے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت کی راہ بھی کیا کر دی ہے؟ آسان کر دی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک کافر کا ذکر کرتا ہے، اس کافر کا نام ہے امیہ بن خلف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے غلام تھے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا امیہ نے حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے گرم ریت پر، سینے پر بھاری بھاری پتھر رکھے ہوئے اور کہہ رہے کہ رب کو ماننا چھوڑ دے۔ حضرت بلال یہی کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے امیہ بن خلف، خدا کا خوف کر، بلال پر اتنا ظلم نہ کر، تجھے ڈر نہیں لگتا تو خدا کا خوف نہیں کرتا تو انسانیت پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ امیہ بن خلف کہنے لگا ہے صدیق اگر بلال تجھے اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو بلال کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ اتنا پیار آتا ہے تو خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا ریٹ بتا، بول کتنے پیسے لے گا؟ اس نے منہ مانگی قیمت میں، حضرت ابو بکر صدیق نے پیسے اس کے منہ پہ مارے، میں لے لے، اور حضرت بلال کو لے کر حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ عرض کیا آقا یہ بلال آپ کی خدمت کے لیے قبول ہے، آقا آپ قبول فرمائے۔ سرکار نے بلال کو قبول فرما لیا، توجہ ہے سب کی۔ اب اللہ تعالیٰ امیہ بن خلف کا اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں کا ایک صورت میں ذکر کر رہے ہیں، ایک ہی صورت کے اندر، پوری صورت ان دونوں کے ذکر میں ہے، بدبخت کا بھی ذکر ہے اور صدیق اکبر کا بھی ذکر ہے۔ پہلے صدیق اکبر کی سخاوت بیان کی، وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور تقوی بھی اختیار کرتے ہیں، اور اسلام کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ نے جنت کی راہ ان کے لیے کیا کر دی ہے؟ آسان۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور وہ بے ایمان جو بخیلی کرتا ہے اور بے پرواہی کرتا ہے، بے نیاز بننے کی کوشش کرتا ہے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اسلام کی تکذیب کرتا ہے، اسلام کو جھٹلا دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سخاوت کرتے ہیں، یہ بخل کرتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ بے راہ روی اپناتا ہے، وہ اسلام کی تصدیق کرتے ہیں، یہ اسلام کی تکذیب کرتا ہے۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتا ہے جہنم کا راستہ اس بے ایمان کے لیے آسان کر دیا گیا۔ صدیق اکبر کے لیے کون سا راستہ اور اس کے لیے کون سا؟ جہنم کا راستہ۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى،
بےایمان جب ہلاک ہوگا نا تو اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان علینا للہدی، اللہ فرماتا ہے ہدایت تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے، جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے. وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، آخرت کا بھی مالک اللہ، دنیا کا بھی مالک اللہ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں تمہیں اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑکنے والی ہے. لا يصلىٰها إلا الأشقى، اللہ فرماتا ہے اس بھڑکنے والی آگ کے اندر سب سے بڑا بدبخت جائے گا. کون جائے گا؟ ڈرے نہ ہو آگ کے اندر کون جلے گا؟ سب سے بڑا وہ اشقا ہے. اور صدیق کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بے ایمان کیا ہے؟ اشقا، صدیق ہے. اللہ فرماتا ہے یہی بے ایمان لا یصلىٰها الا الاشقى، سب سے بڑا شقی، سب سے بڑا بے ایمان، سب سے بڑا منافق اور بے غیرت یہ جہنم کے اندر جلے گا. الذی کذب وتولی، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تکذیب کرتا ہے اور سرکار سے پیٹھ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے. اور صدیق اکبر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ اس سب سے بڑے متقی کو، اس کو سب سے بڑے متقی کو اللہ جہنم سے دور رکھے گا. سب سے بڑے بے ایمان کو اللہ کہاں پھینکے گا؟ بولو صحیح سنیو، کہاں پھینکے گا؟ اور سب سے بڑے متقی کو. اچھا قرآن کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ سب سے بڑے متقی. اتقا کیا ہے؟ صدیق اکبر اتقا، سب سے بڑے متقی. اچھا یہ بتاؤ کہ جو کسی کی بیٹی کا مال ہڑپ کر جائے وہ متقی ہوتا ہے؟ بولو یار، بولتے نہیں. اچھا میں نمازیں پڑھاتا ہوں، میں کسی کا مال ہڑپ کر جاؤں آپ میں سے، آپ میرے پیچھے نمازیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو مال دبانے والا ہوں نا، مال کھانے والا. تو صدیق اکبر کیا ہے؟ اتقا، سب سے بڑے متقی. لوگ تو کہتے ہیں صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق کھا لیا. ظالموں، اور صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ زہرا کا حق مارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی نہ فرماتا. اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، صدیق اکبر کیا ہے؟ سب سے بڑے متقی ہیں. اور ان کو اللہ جہنم سے بھی کیا کرے گا؟ ارے میں آپ کا مال ماروں، آپ میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اگر صدیق اکبر نے نبی کریم علیہ السلام کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا حق مارا ہوتا تو مجھے قسم پروردگار یہ حضرت مولا علی اللہ کے شیر کبھی بھی حضرت صدیق اکبر کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ توبہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھا حضرت علی یہ مرتضی 2.25 سال حضرت امام حسن حسین سے ساتھ لے کر مسجد نبوی میں آ کر صدیق کے پیچھے کھڑا کر نیت کرتے تھے اور کہتے تھے پیچھے امام کے اللہ اکبر. اب بتاؤ آپ زیادہ غیرت مند ہو یا مولا علی؟ مولا یار کون زیادہ غیرت
امام غیرت کے بادشاہ ہیں، ان سے بڑا غیرت مند کون ہوگا؟ اور میں آپ کا حق ماروں، آپ میرے پیچھے نماز تو مولا علی جو رسول اللہ کی بیٹی کا حق مارے، جو مولا علی کے بیٹوں کی ماں کا حق مارے، مولا علی کا اپنا حق مارے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ بولو نہیں پڑھیں گے نا تو مولا علی نے نماز پڑھی، اس بات کی دلیل ہے مولا علی بھی صدیق اکبر کو سب سے بڑا متقی آئی سمجھے؟ اچھا میں ایک وہ تقریر کر رہا تھا، وہ ہے نا آواز آئی، سمجھتے نا سارے؟ میں نہیں چاہتا کہ نام میں سے منہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ میں نے اللہ کا قرآن پڑھنا، حضور کی حدیث سنا دی، ہر وقت کا نام لینے کا کوئی فائدہ بولو صحیح؟ وہ تقریر کر رہا تھا، وہ بچی لکھ دی کسی نے، جناب جی صدیق اکبر اگر پہلے خلیفہ تھے انہوں نے کیوں نہیں اعلان کیا کہ میں پہلا خلیفہ ہوں، لوگوں میری بیعت کر، حضرت فاطمہ زہرا کا اگر حق مارا تھا تو علی کیوں نہیں بولے؟ یہ بچی لکھ تقریر کر رہا تھا، پتہ کیا کہتا ہے؟ آواز آئی ایک پاسے صدیق ایک پاسے علی کلا، ایک پاسے ادھر آئے ابو بکر عمر عثمان، ایک پاسے علی کلا ادھر ترائے، اگر علی کو ادھر تری لڑ پہنے، اگر تینیں لڑ پہنے علی کے میں مقابلہ کر سکتا ذرا سلوات دی چھلائے، سمجھ رہے ہو؟ ایک پاسے علی دوجہ پاسے ترائے، علی اگر بولدا کہ میں میرا حق دیو کیوں کی کر دے؟ بولو صحیح؟ لڑ پہندے مولا علی کر لے، دسو جڑا بندہ یہ تقریر کر دے کہ مولا علی ڈر کے بیٹھے رہے، انہیں مولا علی کو شیر بنے، بولو صحیح؟ پر مولا علی دی شان شاہی مردان شیر یزدان کافر مارے گئے، 30 کافر حضرت علی نے مارے، 30 کافر کس نے مارے؟ ٹوٹل کتنے مارے؟ 30 کس نے مارے؟ جنگ ختم ہوئی، ہوا کے اندر سے آواز آ رہی تھی لا فضا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں، علی جیسا کوئی بہادر نہیں، علی جیسا کوئی جوان نہیں، اور ذوالفقار حیدری مولا علی کی شان والی جو تلوار ہے اس جیسی دوسری کوئی تلوار بھی نہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جو پیر علی کے نام کے نعرے لگاتا ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ میرا جبریل ہے جو میرے علی کے نام کے نعرے لگا رہا ہے۔ بھئی آپ ہی مولا علی کا نعرہ لگاؤ شاہ ابھی مزہ نہیں ہے، دھرتی ہل جائے یار۔ نام لو پتا چلے علی کے سچے نوکر بیٹھے ہیں، پیدانے بولا مشکل کشا جاری رہے گا، پیدانے بولا مشکل کشا، پیدانے بولا مشکل کشا۔ توجہ ہے تو اس نے شعر مانے نہیں مانا، نہیں شعر کے انہوں نے مانا ہے، اس ٹپر نے مانا ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی مولا علی کا حق دبانا کجا، فاطمہ زہرا کا حق دبانا کجا، ارے مولا علی کے بیٹوں کو قتل کرنا کجا، حضرت فاطمہ زہرا کو زخمی کرنا، ان کے گھر کو آگ لگانا، حضرت فاطمہ زہرا پر دروازہ کی براز گرا دینا یہ کجا، اگر کوئی مصطفیٰ کی بیٹی کی طرف میری نظر سے بھی دیکھتا میرا علی اس بیمان کے کر دیتا۔
مطلب سارے مولا علی کی کر سکتے اور تمہیں خیبر کا میدان نظر نہیں بخاری شریف 17 دن ہو گئے خیبر فتح نہیں ہو رہا سرکار نے فرمایا صحابہ کا نے جھنڈا ایسے بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ نے فتح لکھ دی ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے صبح اور کوئی تمنا کرتا تھا کاش میرا نام ہے سرکار نے پوچھا آئینہ علی میرا علی بھی تھے آقا انہوں دی اکھاں چ پیڑ درد ہے فرمایا لے کے آؤ آگے علی آنکھ میں درد ہے جی آقا فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے لعاب دہن لگایا میری آنکھ کیسے ہوگی جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا کون دیتا ہے دینے کو یہ کون دیتا ارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا دینے والا ہے سچا یہ دیکھو میرا نبی دیتا ہے سرکار کا نام لیا ہے کہ نہیں اب بھی کیوں نہ کہوں میں کوئی مانے نہ مانے میں تو مانوں گا کیونکہ مصطفیٰ کا کھا رہا ہوں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے جس کا کھانا اسی کا کھانا نعمتیں ہم جس کی کھا رہے ہیں اسی کے گیت گا رہے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صدیق اکبر نے حضرت بلال کو ڈبل سے بھی زیادہ ٹرپل چمبر قیمت سے خریدا سرکار کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیا منافقوں نے تک لیا لگتا ہے پرانے زمانے میں نا بلال نے صدیق پر کوئی ایسی حیثیت تھا اس لیے صدیق اکبر نے اتنا زیادہ مال خرچ کر ان کو خریدا ہے یا پھر صدیق اکبر ان کے پرانے تھے ان کو ان کا کوئی عیب معلوم تھا انہوں نے کہا کہ پردہ چلو چلا رہے میں بھی ان کو پریشان کر دوں منافقوں نے جب یہ باتیں کی نا صدیق اکبر کے بارے میں اللہ نے صدیق کی شان میں قرآن اتار دیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا اور صدیق تو اللہ کی راہ میں مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ظالموں یہ کہنے والوں کے بلال نے صدیق کے اوپر کوئی احسان کیا جس کا بدلہ انہوں نے اتارا اللہ فرماتا ہے نا صدیق کے اوپر کسی نے کوئی احساس نہیں کیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ یا رب کا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے صدیق نے یہ کام کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کس کو راضی کرنے کے لیے یار میں تقریر کر رہا ہوں شک ہو سکتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا اپنی بلے بلے کرانے کے لیے
شک کر سکتا ہے یہ محفل اللہ کی رضا کے لیے یا کسی کا منہ کالا کرنے کے لیے؟ میں اپنا جملہ واپس کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ اگر کسی بے ایمان کا منہ کالا کرنے کے لیے محفل کی جائے تو ثواب بڑھ جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے، یاد رکھنا کام نہیں ہوتا۔ جب کسی بے ایمان کو جلانا مقصود ہو تو نیکی سے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ دلیل پیش کر دوں، ذرا محبت سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو لے کر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہاں پر مکہ میں بے ایمان رہتے ہیں، کافر رہتے ہیں، اے میرے صحابہ جب کافروں کے سامنے طواف کرنے لگو تو اکڑ اکڑ کے چلنا تاکہ بے ایمانوں کو لگ پتا جائے۔ مصطفیٰ کے صحابہ پتہ نہیں کیا کھاتے ہیں، اتنے طاقتور ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے کافروں کے سامنے رب کے گھر کعبۃ اللہ شریف کے اندر چلنا شروع کیا اکڑ اکڑ کر۔ شریعت کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے آرڈر دے دیا اور کعبہ کا طواف کرنے والے جب کعبہ کا طواف کرنے لگا تو چکر چاکر کرنے لگایا کرو تاکہ لگ بنا جائے۔ جو کام مصطفیٰ کے دشمنوں کو جلانے کے لیے کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہ کام بڑا ہی پسند ہے۔ سمجھ آگئی؟ بے ایمانوں کو جلانے کے لیے کام کیا جائے تو اللہ کو ہمارا حیدی لگاؤ۔ جو ایسا بھی صدیق اکبر مال کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہ مہر کس نے لگائی ہے؟ اب صدیق کی نیکیوں پر شک کیا جا سکتا؟ اب جو کہے نہیں وہ دنیا کے لیے کرتے تھے، اب اس نے قرآن کی اس آیت کو مانا، اگر بے ایمان بن گیا یا مسلمان تھا؟ آگے سنیں۔ یا اللہ یہ تو تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، تیری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ آگے فرمایا والا سوف یرضا، ان قریب اللہ تعالیٰ صدیق کو اتنا دے گا یہ صدیق بھی خدا سے راضی ہو جائے گا۔ کیا شان ہے! اللہ فرماتا ہے جنت میں ہم اتنا کچھ دیں گے صدیق کو کہ صدیق بھی ہم سے اللہ لاڑ جتا رہا ہے، ورنہ صدیق ناراض ہو گیا۔ یہ شان بتانی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے لاڈلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ صدیق کو اتنا دے گا کہ یہ کیا ہو جائیں گے، اللہ صدیق کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ پھر مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانا سوف یعطیک ربک فترضی، محبوب پیارے آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ آقا آپ کب راضی ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذن لا ارضى وواحد من امتی فی النار، فرمایا جب تک میں مصطفیٰ کا کوئی ایک امتی بھی جہنم کے اندر ہوگا میں نے راضی نہیں ہونا۔ میں راضی کب ہوں گا؟ جب میرے امتی جہنم سے نکل کر جنت میں چلے۔ اچھا یہ پوری صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر اور جو صدیق اکبر کو تانے دیتا تھا اتنا پیار ہے تو لے لینا، اللہ نے دونوں کے ذکر میں اور دونوں کی جو شانیں ایک دوسرے کے، دونوں کی جو باتیں بیان کی اللہ نے ایک دوسرے کے مخالف۔ اللہ فرماتا ہے یہ اشقا ہے بے ایمان، سب سے بڑا شکی ہے، بے ایمان ہے، بدبخت ہے، اور صدیق کو فرمایا یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ ادھر فرمایا یہ اسلام کی تکذیب کرتا ہے، مصطفیٰ سے منہ موڑتا ہے، فرمایا صدیق مصطفیٰ کی تائید کرتے ہیں، اسلام کا کلمہ بلند کرتے ہیں۔ کیا شان ہے صدیق!
صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، ہے جان دا جملہ جہان ریساں وچ غار رلے تے مزار رلے، ہر حال چ یار دے نال رلے، تو اجے پوچھنا اے ایمان ریساں کون کرے، صدیق تا ہے ذیشان ریساں توجہ ہے سب۔ صدیق اکبر کی شان میں آیتیں بڑی، بس ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں کہ ان کی صحابیت پر اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ واحد حضرت زید ہیں جن کا قرآن نے نام لیا تمام صحابہ، اور واحد صدیق ہیں جن کے صحابی ہونے کی گواہی قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتا ہے وہ بات جب حضور نے اپنے صحابی سے کہا، لصاحبہ اپنے صحابی سے کہا، صدیق کار کے اندر ہے، فرمایا صدیق فکر نہ کر، لا تحزن تو گھبرا نہ، ان اللہ معنا، صدیق اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے۔ یہ سرکار گواہی دے رہے ہیں، اور سرکار کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے حضور کی گواہی قرآن میں ذکر کر دی۔ حضور کی گواہی پر قرآن نے مہر لگا دی کہ اللہ صدیق کے ساتھ بھی ہے، اللہ مصطفیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ اب جس کے ساتھ خدا ہو اگر کوئی کہے میں صدیق کو نہیں مانتا تو ان کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ بولو صحیح نہیں آئے گا۔ کیوں؟ صدیق تا ہے ذیشان ریساں کون کرے، توجہ ہے۔ اچھا صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کی، آقا یہ شراب ہے نا، شراب لوگ پی کر بے ہوش ہو جاتی ہیں، کیا کیا پکتے رہتے ہیں، آقا شراب کے بارے میں کوئی حکم اترنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ اتار دی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہا اسم کبیر ومنافع للناس۔ محبوبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس میں ان دونوں میں گناہ ہے لیکن تھوڑا منافع بھی ہے، گناہ ہے تھوڑا منافع بھی، ابھی حرام نہیں کی مکمل۔ پھر حضرت عمر نے پھر عرض کیا، آقا لوگ ابھی بھی شراب پیتے ہیں، آقا آیتیں اترنی چاہیے، کلیئر کٹ مسئلہ بیان ہو جائے۔ اللہ نے پھر آیت اتار دی، ساتھ ہوگا۔ یہ دیکھیں اللہ قرآن بھی عمر فاروق کی مرضی کے مطابق اتار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه۔ حرام ہے، جوا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ شراب کے بارے میں آیت اتار دی، کس کی مرضی سے؟ حضرت عمر کی مرضی سے۔ لوگ، میں حیران ہوں ان لوگوں پر جو کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارے رسول اللہ کے نوکر عمر ہیں، ان کی مرضی سے اللہ قرآن اتار دیتا ہے، تو مصطفیٰ کی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بتاؤ یار، لوگ کہتے ہیں رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کے حلقے میں چیئرمین کون ہے؟ کون ہے؟ نام کیا ہے؟ ندیم قریشی۔ ان کے مقابلے پر کون تھے؟
حاجی احسان الدین قریشی صاحب، ندیم قریشی صاحب، دونوں ایک برادری. اچھا آپ کے سامنے، چلو میں انکم نہیں، ویسے آپ کے سامنے کوئی آ گیا ووٹ لینے کے لیے، کینڈیڈیٹ آ گیا کوئی، آپ کو پتہ ہے یہ ایسا کینڈیڈیٹ ہے اس کی تو کسی نے مانی نہیں، جتنا مرضی بولتا رہے اس کے جانے سے کچھ ہوگا اس کی کسی نے مانی نہیں، آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ بولو. اور ایک آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بن گیا یا نہ بنا، پھر بھی خود ہی اتنی پاور والا ہے جدھر آنکھ کا اشارہ ہو جائے گا ادھر کام بنتے جائیں گے، آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ بولو صحیح. جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کو دیں گے یا دوسرے کو؟ تو بس پھر میں کیا کہوں، الفاظ میں روک دیتا ہوں تمہیں، میں کیا کہوں ہے. اور تقریریں کرنے والوں کے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ظالموں. جس لیڈر کے کہنے سے، جس لیڈر کے چاہنے سے، جس کینڈیڈیٹ کی مرضی سے کچھ نہ ہو، جس کے اختیار نہ ہو، جس کے پلے کچھ نہ ہو، اس کو تم ووٹ دینا گوارا نہیں کرتے. اگر ہمارے نبی کے کہنے سے، ہمارے نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو بھائی مانو مصطفیٰ کا کلمہ کیوں پڑھ رکھا ہے؟ نعرہ تکبیر، اب میں بتاؤں ہم نے کس کا کلمہ پڑھا ہے اور میرے سنی بھائیوں نے کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ خدا کی قسم ہم نے اس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا. ہم جب قبر میں جائیں گے ہمارے مصطفیٰ آ جائیں گے، فرشتے پکڑ لیں گے، آقا بہت برا تھا، سرکار فرمائیں گے فرشتوں جانے دو. کہاں لکھا ہے فرشتے سرکار یوں کریں گے تو چھوڑ دیں گے، یوں کریں گے تو چھوڑ دیں گے؟ ارے بھائی ہم عشق کے بندے ہیں. عشق نہیں تکدا ذاتاں پاتا، عشق نہیں تکدا ذاتاں پاتا، او تکدا سجن دیاں باتاں. توجہ ہے سب کی؟ جاؤ پہلے صدیق اکبر سے پوچھو نا، زیادہ ہی پوچھنے کا شوق ہے تو. صدیق تم نے ابو جہل کی زبان سے سن کر کیوں مان لیا کہ مصطفیٰ معراج کر کے آئے؟ پہلے ادھر سے جا کے پوچھ لو نا، حوالہ مانگو، انشاءاللہ صدیق بھیجیں گے تمہیں عمر کے پاس، جاؤ وہاں سے حوالہ لو. اور حضرت عمر کیسے فیصلہ کرتے ہیں؟ بےایمان نے نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ نہیں مانا، حضرت عمر کے پاس آ گیا. جناب یہاں بڑے سمجھدار ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں، سرکار کی مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، آپ فیصلہ ٹھیک فرمائیں گے، ہمارا فیصلہ کر دیں. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا یہاں ٹھہرو، میں تمہارا فیصلہ ٹھیک کروں گا. گھر گیا تلوار اٹھائی، میان سے باہر نکالی، بےایمان کے سر کے اوپر مار کے ارشاد فرمایا بین من لم یرد بقضاء النبی. ارے جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہیں مانتا عمر اس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرتا ہے. اور مصطفیٰ کی عظمت کے بارے میں پوچھنے والوں کہاں لکھا ہے؟ میں نے تمہیں حضرت عمر کے حوالے کیا. ہمیں بھی حضرت عمر کی عدالت میں پیش کر دو، ہمت ہے تو. حضرت عمر پوچھیں گے کیا جرم ہے؟ تو لوگ کہیں گے اے عمر یہ تمہارے نبی کو حاضر ناظر مانتے تھے. عمر کہیں گے ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے عقیدے کا. اے عمر یہ نبی کو مشکل کشا مانتے تھے. عمر کہیں گے ٹھیک ہے، کیونکہ میں خود مشکلوں میں تھا، مجھ سے تو اونٹ نہیں پکڑا جاتا تھا، یہ تو مصطفیٰ نے میری بگڑی بنائی، 22 مربع میل پر حکومت کرتا ہوں. اے عمر یہ
نبی کے بارے میں کہتے تھے غیب دان ہے، حضرت عمر کہیں گے پھر کیا ہوا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. کیوں تم نے بخاری شریف کے اندر میری حدیث نہیں پڑھی، میرا عمر کا فرمان نہیں پڑھا؟ امام بخاری نے مجھ سے لے کر حدیث نقل کی. کیا حضرت عمر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا، سرکار نے ایک دن صبح سے لے کر شام تک تقریر کی اور کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سرکار نے سب کچھ بیان فرما دیا. حضرت عمر فرمائیں گے یہ تو درس میں دے گیا تھا کہ مصطفیٰ سب کچھ جانتے ہیں. بھائی مانو تم نہیں مانتے ہو، کیس بھی کرتے ہو، چلو ہاں کدا عقدی بھائی نمل لمبیا بھی کدا نبی. جو مصطفیٰ کی شان نہیں مانتا، عمر فیصلہ اس کا کاش عمر ہوتے، عمر ہوتے، حضرت عمر ہوتے، ہم اپنا فیصلہ بھی لے کر جاتے اور ان کو بھی یہاں سے پکڑ پکڑ کر لے جاتے اور پھر دیکھنا تھا. الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. خیر میرے دوست بزرگ، حضرت عمر کی شان میں ایک اور آیت بھی سماعت فرماتے جانا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جب مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے دے کہ اے مسلمانوں تم اس پتھر کے بعد جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، اے مسلمان اس پتھر کے سامنے آ کر اپنا سر جھکا دو. آقا یہ حکم مل جائے نا ہمیں یہاں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے. حضرت عمر نے دل میں تمنا کہ اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں قرآن دے کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں والی جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان لگے، یہاں آ کر اپنا سر جھکاؤ، میں اللہ تمہیں بھی اپنا پیارا بنا لوں گا. لوگ کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے روزے کا کیوں ادب کرتے ہو، جاریوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ میں کہتا ہوں ظالم مکہ کے اندر ایک پتھر رکھا ہے، پتھر کے اوپر دو قدموں کے نشان ہے، قدم نہیں ہے، قدم نہیں ہے، صرف قدموں کے نشان ہے. قدموں والے بھی نہیں ہے، قدم بھی نہیں ہے، صرف قدموں کے نشان ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر واجب کر دیا، آپ کے اوپر واجب کر دیا، قیامت تک جتنے بھی حج کرنے والے عمرہ کرنے والے ہر ایک کے اوپر واجب کر دیا یہاں آؤ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اس جگہ کا ادب کرو، یہاں پر سر جھکا لو. ارے جس جگہ خلیل اللہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے وہاں جانا، جا کر سر جھکانا ہمارے اوپر واجب ہو گیا، ادب کرنا واجب ہو گیا. ارے اس روزہ کی شان کون بیان کرے، اس گنبد خضرا کی عظمت کون بیان کرے، اس پیاری پیاری جاریوں کی شان کون بیان کرے جہاں پر مصطفیٰ کے قدموں کی نشان نہیں بلکہ سر کی زلفوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں پاکوں تک مصطفیٰ خود جلوہ فرما. پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی، لوگ کعبہ میں دین اور رکھتے ہیں، مدینے میں جا کر دین چینج کر لیتے ہیں. اور کعبہ میں پتھر کو بھی چوم رہے ہو، اور جہاں قدموں کے نشان لگے چکر بھی لگا رہے اور سر بھی جھکا رہے، تو جہاں خود مصطفیٰ ہے وہاں جا کر کیوں دین تبدیل ہو گیا؟ وہاں پھر زبردستی روکنا، اللہ ہی نا، اللہ ادھر نہیں ادھر ہے. یہ مسئلہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا کہ اللہ ادھر نہیں ادھر ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اینما تولوا فثم وجہ اللہ. ارے تم جدھر بھی رخ کرو گے تمہارے سامنے
ہیں، ہر طرف اللہ کی ذات کے جلوے موجود ہیں. وہاں دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں کہہ سکتے اللہ ادھر نہیں ادھر ہے. سمت جو مقرر کرے گا کافر ہو جائے گا. توجہ ہے سب کی. خیر اللہ نے حضرت عمر کی خواہشات کا بھی بڑا احترام کیا ہے. دل میں تمنا ہوتی تھی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کی مرضی پر قرآن اتار دیتا. اب آ جاؤ حضرت عثمان ہے. سبحان اللہ کہیں. سرکار جانے لگے نا تبوک میں، حضرت عثمان نے حضور کی بڑا مال پیش کیا، بہت مال پیش کیا. دینار درہم پیش کیے. سرکار اپنی گود میں وہ دینار ڈال کر نہ یوں کرتے تھے. اور حضور فرما رہے تھے اپنی زبان سے کیا فرمایا؟ آج کے عثمان جو بھی عمل کرے گا کوئی عمل بھی ان کو جنت سے نہیں روک سکتا. آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل ہی جنت سے نہیں روک سکتا. یوں دینار ایک ہاتھ سے پھینکتے دوسرے میں پکڑتے ہیں، پھر اسے پھینکتے دوسرے میں، اور بار بار فرما رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل جنت سے نہیں روک سکتا. آج کے بعد عثمان کو ان کا کوئی عمل ضرر نہیں دے سکتا. ارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو اتنا گج وج کیا حضرت عثمان غنی کو جنتی کہیں. اور لوگ شک کرتے تھے. ابھی بھی حضور کی زبان پر اعتبار سنیے تمہیں مبارک. کیوں؟ ارے مجھے جب ہوش آئی تھی نا، اپنی بات بتا رہا خدا کی قسم، جب مجھے ہوش آئی میں تو اس وقت سے لے کر اب تک سنی خطیبوں سے، سنی نعت خوانوں سے یہی سنتا رہا ہوں. کیا میرے آقا دی زبان ساڈے واسطے کسے ہور دا بیان چنگا ان چبلاں دا بیان چنگا میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں. جڑے چپ بیٹھے تم چنگا لگتا ہے بولو میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں. حضرت عثمان نے بڑا مال پیش کیا، اللہ نے قرآن اتار دیا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى. مال خرچ کرنے کے بعد پھر اس پر نہ وہ احسان جتلاتے ہیں، نہ پھر اگلے کو اذیت میں ڈالتے ہیں. اوے تو غریب تھا، نادار تھا، تیرے پلے تو کچھ تھا ہی نہیں، میں نے تجھے پیسے دیے. اللہ فرماتا ہے نہ یہ جو میرا عثمان ہے نہ یہ احسان جتلانے والا ہے، نہ چندہ دے کر اگلے کو تنگ کرنے والا. یا اللہ یہ تو چندہ دیتے ہیں، تو ان کو کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان کے لیے بڑا ہی اجر ہے، اور ان پر قیامت والے دن نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. حضرت عثمان کو نہ کوئی ڈر ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا. وہ جو ہے سب کی ایک اور آیت سنیں.
یہ آیت مولا علی ارشاد فرماتے ہیں میرے بارے میں آئی، حضرت عثمان کے بارے میں آئی، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں آئی، حضرت طلحہ کے بارے میں آئی، حضرت سعید بن زید کے بارے میں آئی، حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں آئی، ہم سب کے بارے میں یہ آیت آئی۔ کیوں؟ ایک دن بیٹھے تھے جنگ بدر کے بعد، دل کے اندر سب نے بیٹھ کر نیت کی ہوئے جنگ بدر تو ہوگی، آئندہ جب جنگ ہوگی نا انشاءاللہ مصطفیٰ کے دین پر لڑتے لڑتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں۔ یہ بیٹھ کر انہوں نے کیا کی؟ منت مانی، نظر مانی کہ سرکار کے دین پر کیا کریں گے؟ جان ماریں گے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ سورہ احزاب 21واں پارہ اور آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے وہ بندے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ وعدہ کیا کر دیا؟ ابھی حضرت عثمان زندہ ہیں، ابھی حضرت سعید بن زید زندہ ہیں، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے اپنا وعدہ کیا کر دیا؟ پورا کر دیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، نبی کریم علیہ السلام کے ان صحابہ میں سے جنہوں نے یہ منت مانے مصطفیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان وار دیں گے، اللہ فرماتا ہے کچھ تو شہادت کا جام پی کر اپنا وعدہ پورا کر چکے ہیں، اپنی نظر پوری کر چکے ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حمزہ، امیر حمزہ سرکار کے چچا، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت سعید بن زید۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا، جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کر لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ابھی اپنے وعدے کے پورا ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابھی انتظار کر رہے ہیں وعدہ کب پورا ہوگا، کب اللہ میری زندگی کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے گا میری جان۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ عثمان غنی کا یہ وعدہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات تک ہے، جب تک سرکار زندہ ہے دنیا کے اندر ظاہری زندگی کے ساتھ عثمان اپنے وعدے پر پورے رہیں گے، بعد میں بدل جائیں گے جیسے لوگ بکواسیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نانا فما بدلوا تبدیلا، نہ حضرت عثمان اپنے وعدے سے